السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی ہے آرزو فیضان قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے طریقے قرآن ہو کر۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اس لیے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام ابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پاکیزہ بزم اللہ و رسول کے کرم سے رچائی بسائی گئی، صدقہ شیخ العالم دستگیر بے کساں قطب الاقطاب حضور سیدنا مخدوم احمد عبدالحق دولوی کے عرص پاک کی نسبت سے یہ بزم آج منعقد ہوئی، جس میں کوشش و کاوش اور سرپرستی عطائے شیر سنت، کرامت شیر سنت والد معظم و مکرم کی خصوصیت کے ساتھ رہی، اور جس کے دست و بازو آپ تمامی حضرات بنے، اب تک اس بزم محبت میں شامل ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے محب گرامی وقار بھائی محمد عمران صاحب مالک حمزہ کمپیوٹر، اور ہمارے اسلم رضا قادری صاحب کے بھائی، ہمارے بھائی محترم محمد اعجاز صاحب اور ببلو بھائی، اور عزیزم حضرت حافظ و قاری مولانا محمد تنویر رضا سلمہ، جو اس وقت ساؤتھ افریقہ ملاوی میں ہیں، جو اپنے اشعار، اپنے کلام اور مالی طور سے بھی وہ اس بزم میں شریک ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ استاذ الشعراء، تاج الشعراء، برادر گرامی وقار حضرت علامہ مولانا محمد سلمان رضا صاحب قبلہ فریدی، جو گاہے بگاہے اپنے تاثرات، اپنے دعائیہ کلمات سے نوازتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے بھی مدارس کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں اور ان کی مدرسوں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے، احباب نے تعاون کیا ہے، ہم سب کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ مولا تعالیٰ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دامے درمے قدمے سکھنے جیسے جس نے حصہ لیا، اللہ جل شانہ سب کی حصہ داری کو جانتا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بلا شبہ اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان کام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تمام مداری بہت سارے تحصیل رودولی شریف کے ہم نے یہ دعوت محبت پیش کی، وہ نہ یہ کہ صرف اپنے بچوں کو بھیجے بلکہ خود بھی ان کے ساتھ آئے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں سبوں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور یہ ہمارے جج حضرات جو تشریف لائے، فخر القراء استاذ القراء حضرت
قاری ذاکر علی صاحب قبلہ قادری رضوی، اور ساتھ ہی ساتھ حسن القراء حضرت حافظ و قاری محمد رئیس صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ و قاری محبوب علی صاحب قبلہ قادری رضوی جو لکھنؤ کی سرزمین سے تشریف لائے۔ ہم ان تمامی معززین کے شکر گزار ہیں کہ اس پاکیزہ بزم میں بحیثیت فیصل موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ کھری بات ہے، بالکل حقیقی بات ہے کہ کسی طرح کے اشارے کنائے میں بھی اب تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت لوگ یہاں پر جتنے بچوں نے شرکت کی ہے پڑھنے میں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کون کس مدرسے کا، بس یہ ہے کہ ان کے اساتذہ جانتے ہوں گے، ان کے متعلقین جانتے ہوں گے، اور سب نے اچھا پڑھا۔ اب کس نے کتنا اچھا پڑھا ہے یہ قرہ حضرات ابھی جو ہے اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ہم ان کے فیصلے کو دل سے قبول کریں گے، اور آئندہ جتنے بچے شریک ہوئے وہ اپنی پوزیشن پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، اور جن سے کچھ کمیاں ہوئی ہے وہ اپنی اصلاح کریں گے، تاکہ آئندہ ایسی جہاں بھی محفلیں ہوں ہم وہاں اعلیٰ پوزیشن سے کامیابی حاصل کریں۔ اور ہمیں چاہیے کہ تعلیم و تعلم کے معاملے میں اس طریقے سے محفلیں منعقد کر کے ہم لوگوں کو بہترین قاری بنائیں، اور گاؤں گاؤں جو اذانیں ہوتی ہیں، اذان بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ سوچیں ایسے الفاظ ایسے انداز میں اذانیں دی جاتی ہیں کہ کانوں پر بوجھ پڑتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان کے کلمات وہ کلمات ہیں، وہ مبارک الفاظ ہیں کہ جن کو سن کے بہت سارے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے چند آوازیں سنی، اللہ تعالی ہمیں درستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی تکبیرات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فیصل حضرات ابھی فیصلہ فرما رہے ہیں، اور اپنے اعتبار سے انتخاب کریں گے کہ کس کو اول پوزیشن دی جائے گی، کس کو دوم دی جائے گی، کس کو سوم دی جائے گی، اور کس کو ترغیبی انعامات سے نوازا جائے گا۔ بہرحال جتنے لوگ شریک آئے سبوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عرس شیخ العالم کی قلبی مبارک بات پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں حضور شیخ العالم نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور دارالعلوم مخدومیہ جو ان کے نگاہ کرم سے قائم ہے اور ان کے نام سے وابستہ ہے، الحمدللہ حضور شیخ العالم کا فیضان دارالعلوم مخدومیہ پہ برس رہا ہے، تمام مدارس اہل سنت پر برس رہا ہے کہ ان کے دیار میں اتنے مدارس ہیں کہ بہت سارے لوگ صرف مدرسوں کے نام تک نہیں جانتے ہوں گے جو ان کے فیضان سے چل رہے ہیں۔ مسلکی اعلیٰ حضرت کی نقیب و ترجمانی کر رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اس دور میں ان بارگاہوں سے ہمیں جوڑا، کہ جب ان بارگاہوں کو لوگ قدوں سے تعبیر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے مزاروں پر ماشاءاللہ قاری صاحب کے ساتھ جی بس آخری بات میں پیش کر دوں، اس کے بعد فخر القراء استاذ القراء حضرت قاری ذاکر علی صاحب قبلہ قادری رضوی دامہ ظلہ النورانی کے مدرسے کا ایک بچہ ہے، ابھی آپ سنیں گے، دل باغ باغ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہی ذات ہے کہ جنہوں نے اس طوفان بدتمیزی کے وقت کہ جس وقت لوگ اولیاء کے قرب میں جانے کو شرک و بدعت بتا رہے تھے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے ان اولیاء کے درگاہوں کو بتایا کہ رسول پاک کا فیضان یہ تلاشنے اور حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آستانوں سے ہمیں وابستہ رکھے، ان کی فیوز سے عالم اسلام و سنیت کو مستفیض فرمائے۔ میں نہایت ہی ادب اور محبت کے ساتھ گزارش کروں گا قاری صاحب قبلہ کے ادارے کے ماشاءاللہ محمد اعجاز صاحب سلمہ کو میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔